الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس جمعے کے خطبے میں میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کر رہا ہوں کتاب کے بارے میں۔ قرآن کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا قرآن کے مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے پڑھائی، اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا لکھائی۔ تو قرآن یعنی پڑھائی لکھائی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سورہ یونس 10 سورت ہے اور اس کی 37 آیت پڑھوں گا۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اس کو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے، لیکن یہ تو تصدیق کرتا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ سامنے ہے،
اور اس کتاب لکھائی کی تفصیل کرتا ہے، اور یہ لا ریب فیہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ہم دیکھیں، یہ واحد آیت ہے قرآن مجید میں، اور بھی ایک دو آیتیں ایسی ہیں جس میں ورڈ قرآن اور کتاب ساتھ ساتھ آیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پر یہ وما کانا ھذا القرآن، اور یہ ایسا نہیں ہے قرآن پڑھائی۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے وہ تفصیل الکتاب، اسی آیت میں لکھا ہے اور کتاب کی تفصیل ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ یہ بتا رہا ہے، پڑھائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وما کانا ھذا القرآن، اور یہ ایسا نہیں ہے قرآن، یہ پڑھائی ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس پڑھائی کو اور اس قرآن کو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے یا آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، اور اس کتاب لکھے کی تفصیل کر رہا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اس آیت میں جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ قرآن اور کتاب۔ قرآن جو پڑھائی ہے اور کتاب جو لکھائی ہے، دنیا میں اسکول اور کالجوں میں اور بچپن سے ہم کو کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے اسکول میں، بچپن میں بھی، اور بڑی اس کو ہمیں لکھنا بھی سکھاتے ہیں بچے کو، پڑھنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو وہ لکھائی جو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں وہ کتاب ہے، اور جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن ہے، پڑھائی کر رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ عام کتابیں ہیں، دنیا میں سب لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، مختلف سائنس کی، جغرافی کی، ہسٹری کی مختلف کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ نے اس پڑھائی کو کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ لکھائی بھی اللہ کی طرف سے اور پڑھائی بھی اللہ کی طرف سے۔ اور جب آپ اس لکھے ہوئے کو پڑھتے ہیں تو آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا ہے وہاں سے تفصیل ہو رہی نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جو لکھائی اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میچ کرنی چاہیے، عربی میں بھی، اور جو ٹرانسلیشن کر رہا ہے اس کی روح بھی میچ کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو ہمیں اس پتہ چل گیا کہ اس آیات میں ہمیں قرآن یعنی پڑھائی اور کتاب یعنی لکھائی ایک ہی آیت میں ہے اور کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن مجید میں کتاب آتا ہے اس کتاب کو آپ لکھا ہوا سمجھے، اللہ نے لکھائی نازل کری۔ جب آپ کہتے ہیں کوئی بھی آیت ہے جس پہ کتاب آئے سمجھے وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب لکھے کی بات کر رہا ہے، اور جہاں قرآن آئے تو سمجھیے وہاں پڑھائی کی بات کر رہا ہے، یعنی آپ پڑھیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا، پڑھ اقرا۔ تو ہم کو پڑھنا ہے، کس کو پڑھنا ہے؟ لکھے ہوئے کو۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ کتاب۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو پڑھا تو جا رہا ہے، مگر اس کو کس طرح پڑھا جا رہا ہے؟ بغیر سمجھے ہوئے، اور یہ پڑھے لکھوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آدمی پڑھ رہا ہے بغیر سمجھ کے، سوائے اس کتاب کے ساتھ۔ یہ بھی ایک میریکل کہوں گا میں کہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بغیر سمجھے ہوئے کتاب پڑھے چل رہے ہیں صدیوں سے۔ اور جو انیشیلی جو ہمارے نیو کنورٹس تھے، ہمارے آبا و اجداد، جب نان عربک سپیکنگ پیپل، جب ان کو اللہ کا میسیج ملا تھا تو ان کو یہ سکھایا گیا تھا عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ لے آدمی، اور نماز 2-3 صورتیں یاد کرا دی، کلمے یاد کرا دیے، اور نماز روزہ حج کا ذکر کر دیا، 5 جو اصول بتا دیے۔ اس انسان کو جو آج سے ہمارے اینسسٹرز تھے عربس، جو یہاں ہے عربس انڈیا پاکستان میں، انہوں نے جو تعلیمات دی اس تعلیمات کو انہوں نے آج تک اس کو پریزرو رکھا، وہی آج سے آگے نہیں بڑھے۔ وہ جو 5 عربی میں قرآن پڑھ لو، 4 آیتیں یاد کر لو اور ترجمہ یاد کر لو، وہ 5-6 نماز پہ جاؤ، حج پہ چلے جاؤ، روزہ رکھ لو، یہ سمجھ رہے یہ زندگی ہے آپ کی، یہ ہرگز زندگی نہیں ہے۔ اتنی موٹی کتاب اللہ نے نازل کری، اور اس میں جو آیات سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ نے اپنا سوچ بنانا ہے۔ اگر وہ سوچ نہیں بنی ہوئی ہے تو آپ بس ایسے ہی اس کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو آج تک دیتے آ رہے ہیں لوگ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران، اس کی 3ری صورت اور 7ویں آیت۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کری،
منہ آیاتم محکمات، اس میں سے جو آیت ہیں وہ حکم والی ہیں، احکامات والی آیتیں اس کتاب اس لکھے. اب کتاب کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں سے اللہ نے جو نازل کتاب لکھا ہوا نازل کیا ہے، اس میں آیتیں جو ہیں احکامات والی ہیں، جس میں احکام ہے، حکم ہے. ہن ام الکتاب، وہ احکامات والی آیتیں ہیں جو وہ کتاب کی ماں ہے. وہ اخر متشابہات، اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن کی، اللہ کی کتاب کو، اس کتاب کو دو آیت کی ایسپیکٹس میں بتایا کہ ایک تو آیت میں احکام ہوتا ہے. آیت اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آپ پڑھیں، آیت کا مطلب نشانی جو اللہ کی آیتیں ہیں یہ، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو اس میں پتہ چلتا ہے یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کا احکام ہے، حکم کیا گیا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا، یہ احکام آ گیا. اور دوسرا جو ہے وہ متشابہت ہے، ملتی جلتی ہے. دوسرا اسی آیت کا ایکسپیکٹ ملتا جلتا ہے. تو قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں گے تو دو قسم کی آیتیں آپ کو نظر آ جائیں گی، احکام والی آیتیں نظر آئیں گی اور متشابہت آیتیں نظر آئیں گی. اب پہلے ہم دیکھیں محکم آیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم آگے جاتے ہیں، سورہ مائدہ اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وہ کیسے تجھے حکم دیں گے اور ان کے پاس توراہ ہے، قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ اگر پلٹ جائیں تو وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس میں دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس اگر آئے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ تجھے کیسے حکم دے سکتے ہیں. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے نزدیک توراہ ہے، قانون، ان کے پاس قانون ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس توراہ میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے، احکامات ہیں. توراہ کے اندر اللہ کا احکامات ہے، حکم اللہ. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اگر وہ پلٹ جائیں اس کے بعد وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ آیات میں جو حکم آف اللہ ہے، حکم اللہ، اس کو اللہ توراہ کہہ رہا ہے. جہاں آیات میں احکام آیا اس کو اللہ نے کہا توراہ، کیونکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ نبیوں نے حکم دیا تورات سے. تو تورات جو ہے اس کے معنی قانون ہے، جو کہ عام طور پہ بتایا نہیں جاتا. تو جو قانون اس کتاب کا ہوا وہ توراہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتاب کی ماں بھی کہہ رہا ہے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، وہی ذات ہے جس سے تمہارے اوپر نازل کتاب لکھا ہوا. منہ آیت، اس میں آیتیں محکمات ہیں، حکم والی آیات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. اور یہاں کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ کیسے تجھے حکم دے سکتے ہیں، ان کے پاس تو ان کے نزدیک توراہ ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے. تو جو آیات میں اللہ کا حکم ہے، احکامات ہیں، اس کو جب آیت فارم میں لکھا جائے گا جمع میں محکمات آیات، جیسے کہتے ہیں منہ آیت محکمات، وہ اس میں سے آیات حکم والی، احکامات والی، وہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو پتہ ہی چلا کہ کتاب کی جو ماں ہے، اس کتاب کی، یہ جو کتاب ہے اس کی جو آیتیں جس میں احکامات نظر آئیں گے آپ کو، وہ کتاب کی ماں بن جائے گا، تورات بن جائے گا. اور جب ہم اس کو یہ کب پتہ چلے گا، جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے. وہ قرآن ہے، جیسے پڑھا تھا نا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور قرآن ایسے نہیں اس کو کوئی اور بنا لے، یہ پڑھا ایسی نہیں اس کو کوئی اور بنا لے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرا جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور اس کتاب لکھے گی تفصیل ہے. تو یہ کتاب کی تفصیل کیسے ہو رہی ہے جب میں اسے پڑھ رہا ہوں. تو اب اس پڑھنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کتاب میں کس ٹائپ کی آیات ہیں، محکمات آیتیں ہیں، اور وہ کتاب کی ماں ہے، اس کو تورات کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اب ہم جاتے ہیں کہ آگے متشابہت آیتیں کون سی ہیں. متشابہت ملتی جلتی آیتیں. تو سورہ زمر 39 اس کی 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ
یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اور اللہ نے بہترین حدیث نازل کی۔ حدیث کو یہاں پر اللہ نے اللہ نزل احسن حدیث، اب حدیث کے اردو میں ترجمہ آپ سمجھے حادثہ یا واقعہ اس طرح، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی متشابہہ، ملتی جلتی، دہرائی ہوئی۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں تو چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا تاکہ ہمیں اپنی جو ٹاپک ہے اس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ وہاں لکھا تھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، سورہ آل عمران 3:7 میں متشابہ ملتی جلتی آیتیں، دوسری جو ہے ملتی جلتی آیتیں، احکامات حکم والی آیت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، تورات ہے کتاب کی ماں۔ دوسری جو آیتیں ملتی جلتی متشابہ، وہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، احسن مطلب بہترین، اس سے یعنی سپرلیٹو، موسٹ بیوٹیفل، سب سے زیادہ بہترین حدیث، حادثہ، واقعہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتاب لکھا ہوا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، احسن حدیث لکھا ہوا ہے اس میں، متشابہ ملتی جلتی اور مثانی دہرائی بھی۔ اب جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں نظر آئیں گی، ایک وہ احکام دیتی ہوئی، اور ایک واقعہ بیان کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا شروع میں آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، پھر جنت کا، آخرت کا، پھر اور انبیاءوں کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ ساری احسن حدیث ہے۔ یہ واقعات جس کو میں واقعہ کہہ رہا ہوں، یہ احسن حادثات حدیثیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں مختلف انبیاؤں سے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کے ساتھ جو معاشرے میں ایک حدیث ہے وہ حدیث ہے محمد رسول اللہ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور تمام انبیاؤں کے بارے میں احسن حدیث بیان کی ہوئی ہے قرآن میں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس حدیث موسیٰ نہیں آئی؟ تو کتنے آدمی لوگ جانتے ہیں موسیٰ کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو قرآن میں بیان کی ہوئی بے پناہ۔ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس جاتا ہے، کس طرح بات چیت ہوتی ہے، سارا وہ ساری احادیث ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ کون ہیں ملنے والے رسول آتے ہیں، پھر لوط علیہ السلام کے پاس رسول آتے ہیں، پھر ان کے اپنے سوالات جواب ہیں قرآن۔ بہت سارے احادیث ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، اور بقیہ پیغمبروں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ احادیث نبیوں کی حدیث ہیں وہ۔ اور ایک ساتھ میں بتایا چلو، پھر جنت کیا ہے وہ بھی ایک واقعہ حدیث ہے، آخرت کیا ہے وہ بھی حدیث ہے، قیامت کیا ہے وہ بھی ایک حدیث ہے، واقعہ، وہ ایک انسیڈنٹ، ایک نریشن، ایک واقعہ۔ حدیث کے مطلب ہے ایک نریشن، ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ آپ کی بھی کوئی بات آپ مجھے جان کے سنائیں، یہ باہر آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، آپ مجھے حدیث سنائیں، وہ بھی حدیث ہے۔ میں آپ کو کوئی واقعہ سناؤں، وہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اللہ کی جو نازل کردہ حدیث ہے وہ یہ آیت کے اندر جو درج ہے وہ اللہ نے نازل کر دی ہے۔ معاشرے میں بھی رسول سے منسلک احادیث مل رہی ہیں، نام بخاری ہے، کسی کا نام ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اس طرح کی مختلف مل جائیں گے آپ کو۔ وہ نام کچھ ہیں، اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے منسلک کر رکھی ہیں، تو وہ بھی حدیث ہیں۔ بات ہو رہی ہے اللہ کی نازل کردہ حدیثیں جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ کتنا اس کو ایمان رکھتے ہیں اور کتنا اس پہ گائیڈنس لیتے ہیں اس سے، کہ جن کے دل میں وہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل رونگٹا کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلد نرم ہو جاتی ہے اللہ کی یاد میں۔ یہ ہدایت کی نشانی بھی ہے اس حدیث کو جو آپ سنیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے متشابہ حدیث جو قرآن مجید میں ملتی جلتی۔ تو آپ دیکھیے واقعات بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر ریپیٹ، یہ متشابہ ہو رہی ہے، ملتی جلتی آ رہی ہے حدیث۔ اسی پیغمبر کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مثال کا میں بات کر رہا ہوں، حل اتاک حدیث موسیٰ، تو ایک واقعہ سورہ بقرہ میں آیا اور پھر اس سے ملتا جلتا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، لیکن کچھ باتیں اس میں ایڈ کر دی ہے، مائنس کر دی، یہ ایگزیکٹلی ریپیٹ کر دیا۔ یہ ہر بات اس طرح ہر پیغمبر کے ساتھ ریپیٹیڈلی باتیں ہیں۔
پھر مسلمانوں کے بارے میں ریپیٹلی باتیں، منافقوں کے بارے میں ریپیٹلی باتیں، ایمان والوں کے بارے میں ریپیٹلی باتیں، مشرک لوگوں کے بارے میں ریپیٹ باتیں، یہودیوں کے بارے میں ریپیٹڈ باتیں. وہ بار بار واقعہ جب بیان کر رہا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اپنے کو کریکشن کر لیں. یہ ہمیں دوسرا ایسپیکٹ بتا دیا. تو میں اس کو بس یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس کتاب میں آیات ہیں، اور یہ آیت جو ہیں دو ایسپیکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک اس کا آیت کا جو اینگل ہے، یہ ایسپیکٹ ہے، وہ ہے احکام، محکم آیت، احکام کرنا، جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور لوگ اس کو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ محکمات آیات ہے، اس کتاب کی ماں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے تورات قانون کہا ہے. دوسری جو آیتیں جو ایک نریشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی حادثہ بیان کرتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں آیات میں، اللہ تعالیٰ وہ اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی، وہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کتاب کی شکل میں، اور متشابہ ملتی جلتی، بار بار ریپیٹ بھی ہے، دہرائی بھی ہے، اور متشابہ ملتی جلتی ہیں. تو بہت ساری احادیث جو قرآن مجید میں ہیں، تمام انبیاء کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور جو دنیا کیسے بنی، کائنات کیسے بنی، یہ ساری احادیث ہیں جو 100% ٹروتھ بیسڈ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بیان کر رکھا ہے. تو ہم صرف ایک انسان محمد رسول اللہ کی جو ہسٹری میں حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، اور تمام انبیاء کی حدیثیں موجود ہیں. تو ہمیں اللہ کے کتاب پہ جب ہم کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں، تو جب میں کہتا ہوں میں اس کتاب پہ ایمان لاتا ہوں، تو میرا مطلب ہوتا ہے میں جب اس کو پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تو مجھے احکامات پتہ چلیں گے. وہ تورات ہوگی، وہ کتاب کی ماں ہوگی. اور جو مجھے انبیاء کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے، یا پہاڑوں کے بارے میں، یا جنت کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، یا اسپیس کے بارے میں، چاند سورج کے بارے میں، وہ سب احسن حدیث ہے، متشابہ ملتی جلتی ہے. ان دونوں پہ مجھے ایمان لانا ہے. اور اگر فرض کریے مجھے تھوڑا بہت اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے احادیث کا، تو اس میں ضروری نہیں آپ ہر حدیث سمجھ سکیں قرآن کی، لیکن احکام سمجھ سکتے ہیں. ان احکام اتنے سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اس پہ کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا آدمی، اور وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
وَلْيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ویڈیو آ رہا ہے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.